Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، سوال ہے کہ جس طرح مختلف سبزیوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، جس طرح مختلف مشروبات کا ذکر ملتا ہے اور مختلف پھلوں کا ذکر حضور علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، کیا اس طرح چاول کا بھی کہیں کسی حدیث میں ذکر ہے یا نہیں؟ تو یہ کافی انٹرسٹنگ سوال ہے، اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چاول کے حوالے سے وہ دو راہے کا بھی شکار رہتے ہیں. مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ حضرت صاحب جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ تم نے بریانی نہیں کھانی اور تم نے دیگ کے چاول نہیں کھانے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا کیا خیال ہوگا. بہرحال اس کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح مختلف سبزیوں کا ذکر موجود ہے حدیث میں، کہیں چاول کا ذکر بھی موجود ہے یا نہیں. مثال کے طور پر کدو شریف کا ذکر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدو شریف بہت زیادہ تناول فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کدو شریف کو اتنا زیادہ کیوں پسند فرماتے ہیں، اتنا کیوں تناول فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کدو کو اس لیے زیادہ تناول فرماتا ہوں کہ دماغ کو بڑھاتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کثرت کے ساتھ کدو ڈالا کرو، کیونکہ جو کدو ہے یہ پریشان دل کو سکون دیتا ہے. تو اسی طرح مختلف سبزیوں کا ذکر ہے اور مختلف پھلوں کا ذکر بھی. آپ نے کھجور کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. حضور علیہ السلام فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزانہ 3 کھجوریں کھاتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوگا. اس طرح بہت ساری احادیث میں کھجور کا ذکر ہے، زیتون کے تیل کا ذکر ہے، دودھ کا ذکر ملتا ہے، شہد کا ذکر ملتا ہے، جو کی روٹی کا ذکر ملتا ہے، سرکے کا ذکر ملتا ہے اور گوشت کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح انجیر کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے، اور انگور کا ذکر ملتا ہے. تو یہ مختلف مشروبات اور پھلوں کا اور سبزیوں کا ذکر تو احادیث میں ملتا ہے. تو کیا اسی طرح چاول کا بھی کسی حدیث میں ذکر آیا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس روایت کو ابو نعیم نے الطب النبوی میں نقل کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ دنیاوی کھانوں کا سردار گوشت ہے اور گوشت کے بعد چاول. یعنی جو دنیاوی جتنے کھانے ہیں ان کا سردار وہ گوشت ہے اور گوشت کے بعد وہ چاول ہیں. اور پھر فرمایا کہ چاول جو ہے اس کے کھانے سے 70 قوتیں بڑھتی ہیں، 70 قوتیں چاول کھانے سے بڑھتی ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے سب سے پہلے چاول، تو بھائی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب چاول بری چیز ہے تو اس لیے منع کرتا ہے. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جس حدیث میں جس چیز کو کھانوں کا سردار کہا گیا ہے گوشت، تو اکثر ڈاکٹر گوشت کھانے سے منع کر دیتے ہیں. یہ تو بندے کے مرض کے مطابق اور اس کی وہ صحت کے مطابق ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ تم نے یہ پھل کھانا ہے، یہ سبزی کھانی ہے. تو اس میں اس پھل کا قصور نہیں ہوتا، اس سبزی کا قصور نہیں ہوتا. چاول بڑی اچھی چیز ہے اور یہ جلد ہضم ہونے والی چیز ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی وجہ سے 70 قوتیں بڑھتی ہیں. تو یہ عام پھل نہیں ہے، عام سبزی نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے، لیکن جہاں ڈاکٹر منع کرے اس سے باز بھی رہنا چاہیے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.